اب وہ اس دن وہاں پہنچ گیا دریا پار کرنے کے لیے، جیسے دریا میں گھسا تو دریا کا پانی گھٹنوں تک تھا، پھر جی اوپر آ گیا، پھر ناف تک آ گیا۔ وہ ان کو آواز دے رہا تھا کہ امام جعفر صادق کہاں ہیں، کہاں ہیں، میں آ رہا ہوں آپ سے اسم اعظم سیکھنے کے لیے۔ ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب جیسے جیسے پانی اوپر بڑھتا چلا گیا، گلے تک پہنچ گیا، ڈوبنے لگا، تو پھر ان کو بلانے کے بجائے اللہ اللہ نکلنا شروع ہو گیا اندر سے۔ اب جیسے ہی اللہ اللہ نکلا تو وہ اوپر آنا شروع ہو گیا، تیرنا شروع ہو گیا، اور تیر کر دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچا دریا کے کنارے پر تو آگے امام جعفر صادق وہ کھڑے تھے، تو کہنے لگے حضرت مجھے تو اسم اعظم سکھا دیں۔ انہوں نے کہا اسم اعظم یہی اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ اللہ جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے نا، جس نیت اور خلوص کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس وقت کا اللہ اللہ وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ آج ہم ادھر ادھر سے اللہ اللہ کرتے ہیں، جب اللہ بلاتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرے قرآن کے لیے وقت نکالو، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرے نبی کے علم کے لیے وقت نکالو، تو پھر ہمیں دوسری چیزیں یاد آتی۔ پھر اسی طریقے سے جب تک ترجیحات نہیں بدلیں گی، حاوی نہیں ہوگا ہمارے اوپر اللہ کے دین کا اور اللہ کے نام کا اثر، وہ دل سے اندر سے نہیں نکلے گا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا یہ اللہ اسم اعظم ہے اور یہی اثر کرتا ہے، لیکن جب ڈوبنے والے کے اس کیفیت اور اس اثر کے ساتھ پڑے گا اپنی زبان سے، زبان اور دل میں، اور پھر جب اللہ کہے گا یہی اسم اعظم ہے، دیکھ اسی وقت جب تو ڈوب رہا تھا اسی نام نے تجھے تیرا دیا، پانی سے نکال کر تجھے اوپر تجھے چلا دیا۔ اس لیے اللہ کے نام کی تاثیر دل و دماغ کے اندر منتقل ہو جائے، تو یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جنازہ، جی جنازہ بھی دعا ہے، اور دعا رسول اللہ نے فرمایا اس سے کراؤ جس کے اندر دعا کی کیفیت ہو، اور فرمایا میری دعا مرنے والے کے لیے اس کی قبر کو منور کر دیتی۔ میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں، رسول اللہ کی دعا جس کے لیے ہو، فرمایا میری دعا سے اس کی قبر میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، ظلمتیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دعا کرنے والے کی دعا کی تاثیر ہے۔ فرمایا میں جو دعا کرتا ہوں مرنے والے کی، حضور علیہ السلام نے مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون وہ فوت ہو گئی، رسول اللہ نے پوچھا وہ آئی نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کو فوت ہوئی تو ہمیں خطرہ تھا کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو، اس لیے ہم نے رات کو جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ اور میں دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے رفع درجات کی اور اس کے قبر منور ہونے کی دعا مانگی، قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اب دیکھو کتنی خوش قسمت تھی وہ عورت، لیکن کیوں خوش قسمت تھی؟ اس کا عمل پسند تھا اللہ کے پیغمبر کو، کہ مسجد سے اس کا تعلق تھا، مسجد کی پاکیزگی سے اس کا تعلق تھا، اللہ کے گھر سے وہ محبت رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام اس کی قبر پر دعا کرنے کے لیے گئے تو فرمایا تعلموا القرآن وعلموہ الناس، قرآن سکھلاؤ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، آج وقت ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ فإنی امرؤ مقبوض، میں وہ آدمی ہوں تھوڑے عرصے میں واپس اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ والعلم سینقبض، یہ علم بھی آہستہ آہستہ اہل علم کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے گا۔ آج جو میں قرآن جانتا ہوں، جو قرآن کی معرفت اور اس کے مفاہیم کا جو میں تعارف کروا سکتا ہوں، میرے بعد تم اس کا تو نہیں کروا سکتے، اور پھر میرے بعد تم موجود ہو، تمہارے جانے کے بعد جو بعد والے ہیں قرآن پاک کا وہ علم تو ان کے پاس نہیں ہوگا، علم تو ضرور ہوگا لیکن اس کے وہ انوار اور وہ معارف قرآن کے جو دل و دماغ پر ان کے حاوی ہیں، جن کا دل و دماغ ہر وقت اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ اور فرمایا بالعلم سینقبض، میرے جانے کے بعد بہت سارا علم اٹھ جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں،
اب جب اہل علم کے انوار و برکات کی صحبتیں ختم ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس اہل علم کی مجالس سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے فیض سے محروم ہوتے ہیں، اکیلے اور تنے تنہا ہوتے ہیں، پھر فتنے ان کو گھیر لیں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلے کی قوت تو اس کو کہاں سے ملے گی؟ اپنے مرکز سے ملے گی، اپنے صاحب علم اور صحبت اور رحمت کے برکت سے، مرکز سے ملے گی۔ فرمایا حتیٰ یختلف اثنان فی فریضۃ، یہاں تک کہ دو مسلمان ایک فرض کام میں جھگڑیں گے، لا یجدان احدا یفصل بینہما، کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان، فرض کے درمیان بھی فیصلہ کرانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا زوال ہے کہ وہ عمل سے دور ہو جائیں گے اور ان کے یہاں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان دین کا سچا اور صحیح علم جو اسے عمل پر ابھارے وہ اس سے الگ تھلگ ہوتا چلا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کی یہ نسبتیں نصیب فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے، رسول اللہ کا فیض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم جو امت تک پہنچے ہیں اور پورے تسلسل کے ساتھ پہنچے ہیں۔ پچھلے اہل علم کی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ آج تو ہم نے اس کا عشر عشیر بھی قربانیاں نہیں دی ہیں، صرف 1 گھنٹہ وقت نہیں نکال سکتے ہیں، وہ جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، اپنے گھر بار کو سالہ سال کے لیے چھوڑنا۔ اب یہ کتنی بڑی محنتیں، مشقتیں تھیں جنہوں نے اس امت کا یہ علمی وجود کھڑا کر دیا۔ اگر یہ امت کا علمی وجود نہ ہو تو ہر دشمن امت کو آج ختم کر چکا ہوتا۔ آج امت کیوں نہیں ختم ہوئی؟ اس لیے امت کے اندر یہ اہل علم کا وجود ہے، اہل ہدایت کا وجود ہے۔ علم کا نتیجہ ہدایت اور اخلاق کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس لیے علماء ربانیین جو دین کے جامع ہوتے ہیں، علم اور عمل کے جامع ہوتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جن کا علم بھی ہے اور جن کا عمل بھی ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان علوم کی وراثت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ آپ کا یہ مرکز، یہ ہمارے بزرگوں کا تسلسل کے ساتھ یہ ایک دور چلاتا ہے، لمبا دور اس پورے علاقے میں اور ہمارے اس ملک کے دور و دراز اور گاؤں اور دیہاتوں تک جس کی تاثیرات ہمارے بزرگوں کی پہنچی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دین حق پر کھڑا کیا، اور دین حق کے ہزاروں مراکز آج ان لوگوں کی محنتوں سے آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور دین حق کے صحیح نمائندے اور ترجمان، امت کو محفوظ کرنے والے عظیم ترین رجال ہماری ان محنتوں سے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔